بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی کلب کے نیک اور خوب روح جوان تھے۔ امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے۔ صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بساط عشرت و نشاط گرم ہی تھی کہ والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، جو ایک بیوہ خاتون تھیں اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ مادر مشفقہ نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے پوچھتا ہے، پیاری ماں، رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی کی ہو، نہ آئندہ ایسی جرت کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری مجھ پر فرض ہے اور میں انشاءاللہ عز و جل تابع زندگی مطیع و فرما بردار ہی رہوں گا۔ ماں، آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان بھی فدا کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ سعادت مند اکلوتے بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور بھی چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے فرزند، تو میری آنکھ کا نور، میرے دل کا سرور ہے، اے میرے گھر کے روشن چراغ اور میرے باغ کے مہکتے پھول، میں نے اپنی جان گھلا گھلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے، تو ہی میرے دل کا قرار اور میری جان کا چین ہے۔ ایک پل تیری جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج اس وقت دشت کربلا میں نواس محبوب رب ذوالجلال، خاتون جنت کا نونہال، ظلم و ستم سے نڈھال ہے۔ میرے لال، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنی جان ان کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار طف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سلطان مدینہ منورہ شہنشاہ مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا شہزادہ ظلم و جفا کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو مشقتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر صدقے ہو جا۔ حسینی دلہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے مادر مہربان، خوبی نصیب یہ جان شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہو، میں دل و جان سے آمادہ ہوں۔ ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بی بی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا صحرا میرے سر پر باندھا ہے اور جس کے ارمان میرے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے، اگر وہ چاہے تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے۔ ماں نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، مبادا تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمندی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ حسینی دلہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، پیاری ماں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور اس کی جانساری کا نقش دل پر اس طرح کندہ ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا۔ یہ کہہ کر بی بی کی طرف آئے اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابن فاطمہ بطول میدان کربلا میں رنجیدہ و ملول ہیں، غداروں نے ان پر نرغہ کیا ہے، میری تمنا ہے کہ ان پر جان قربان کروں۔ یہ سن کر نئی دلہن نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے سر کے تاج، افسوس کہ میں اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو لڑنے کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی دشمنوں سے لڑ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان قربان کروں۔ سبحان اللہ عز و جل، آپ نے تو جنتی چمنستان کا ارادہ کر لیا، وہاں حوریں آپ کی خدمت کی آرزو مند ہوں گی۔ بس ایک کرم فرما دیں کہ جب سرداران اہل بیت علیہم رضوان کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور جنتی حوریں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی، اس وقت آپ مجھے بھی ہمراہ رکھیں۔ حسینی دلہا اپنی اس نیک دلہن اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کی، اے ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور غلمان جنت کمال اطاعت شاعری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ حضور پر جان نثاری کی تمنا رکھتے ہیں اور میں نہایت ہی بے کس ہوں کہ کوئی ایسے رشتہ دار بھی نہیں جو میری خبر گیری کر سکیں۔ التجا یہ ہے کہ عرصہ گاہ محشر
آخر میں میری ان سے جدائی نہ ہو اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں اور میری تمام عمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بیبیوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام عہد و پیمان ہو گئے اور سیدنا وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کر دی کہ یا امام علی مقام، اگر حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بی بی میرے ساتھ رہے۔ حسینی دلہا سیدنا وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر میدان میں چل دیے۔ یہ دیکھ کر لشکر عداد پر لرزہ طاری ہو گیا کہ گھوڑے پر ایک ماہرو شہسوار طرح اجل ناگہانی کی طرح لشکر کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، دوش پر سپر ہے اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ یہ رجز پڑتا آ رہا ہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں اور بہت ہی اچھے امیر، ان کی چمک دمک روشن چراغ کی طرح ہے، اچک لینے والی بجلی کی طرح میدان میں پہنچے، کوہ پہ کر گھوڑے اس پر سپہ گیری کے فنون دکھائے، صف ادا سے مبارز طلب فرمایا، جو سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑایا، گرد و پیش کے سیروں کا انبار لگا دیا، ناقصوں یعنی نااہلوں کے تن خاک و خون میں تڑپتے نظر آنے لگے، یک بارگی گھوڑے کی باگ موڑ دی اور ماں کے پاس آ کر عرض کی، اے مادر مشفقہ، تو مجھ سے اب تو راضی ہوئی؟ اور دلہن کے پاس پہنچے جو بے قرار رو رہی تھی، اس کو صبر کی تلقین کی۔ اتنے میں ادا یعنی دشمنوں کی طرف سے آواز آئی، ہے کوئی مقابلے پر آنے والا؟ سیدنا وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ نئی دلہن ٹکٹکی باندھتے ان کو جاتا دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہا رہی ہے۔ حسینی دلہا غضبناک شیر کی طرح مارکائے کارزار میں سائے کا وار آ پہنچا۔ اس وقت میدان میں ادا کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار سوار حکم بن طفیل، جو غرور نبرد آزمائی میں سرشار تھا، تکبر سے بل کھاتا ہوا لپکا۔ سیدنا وہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھایا، اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور مبارزوں میں ہمت مقابلہ نہ رہی۔ سیدنا وہاب رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے قلب دشمن پر پہنچے، جو مبارز سامنے آتا اس کو نیزہ کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پڑک دیتے، یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا۔ تلوار میان سے نکالی اور تیغ زنوں کی گردنیں اڑا کر خاک میں ملا دی۔ جب ادا اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمر بن سعد نے حکم دیا، سپاہی اس نوجوان کے گرد ہجوم کر کے حملہ کریں اور ہر طرف سے یکبارگی ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حسینی دلہا زخموں سے چور ہو کر زمین پر تشریف لائے تو سیاہ دلانے بد باطن نے ان کا سر کاٹ کر حسینی لشکر کی طرف اچھال دیا۔ ماں اپنے لختے جگر کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی، اے بیٹا، میرے بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ سر اس کی دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے ایک جھرجھری لی اور اسی وقت پروانہ کی طرح اس شمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کی روح حسینی دلہا سے ہم آگوش ہو گئی۔ پیارے دوستو، دیکھا اپنے اہل بیت طہار علیہم رضوان کی محبت اور جذبہ شہادت بھی کیسی عظیم نعمتیں ہیں۔ صرف 17 دن کا دلہا میدان کارزار میں دشمنوں کے لشکر جرار سے تنے تنہا ٹکرا گیا اور جام شہادت نوش کر کے جنت کا حقدار ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ان کے صدقے ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، آمین۔